السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم سرور دو جہاں وجہ کن فقہ مالک ہر دو سرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں درود شریف کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے جماعت رابعہ کے تمام طلباء کو اور باذوق سامعین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنا موضوع امام اہل سنت کے ان دو اشعار سے چنا ہے۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، استاذ گرامی خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مسعود احمد برکاتی دامت ظل العالی تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے حضور حاضر ہوا۔ آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کے سماعتوں کی پاکیزگی مجھے متاثر کرتی ہے، اس لیے میں چند مختصر سی باتیں اپنے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوں گا۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے حوالے سے بڑی واضح وحی ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ میں دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر اہل قرابت کی محبت، اہل قرابت کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کون ہیں اور ان کی محبت کس درجے کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس محبت کی بات کہی ہے
اس تعلق سے مفسرین کے کئی اقوال ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مدینہ منورہ کے اندر کچھ اہل دل مال و زر لے کر حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ایسے میں آپ کو کچھ نقدی پیش کی جائے، آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا جائے۔ جب یہ نذرانہ لے کر بارگاہ رسول میں یہ لوگ حاضر ہوئے تو یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی اور کہا گیا کہ یہ اس رسول نے جو دین کی تبلیغ فرمائی ہے، اس رسول نے تمہیں جو اللہ کا پتہ دیا ہے، اس رسول نے تمہیں جو شریعت پہنچائی ہے، اس رسول نے تمہیں جو خدا کے احکام دیے ہیں، یہ رسول اپنی اس تبلیغ پر، یہ رسول اپنی اس کوشش پر، یہ رسول اپنی اس خدمت پر، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر تم سے کسی خراج کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں، یہ رسول چاہتا ہے کہ تم اس کے قرابت داروں سے محبت رکھو، یہ رسول چاہتا ہے کہ تم اس کے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرو، یہ رسول چاہتا ہے کہ تم اس رسول کی عظمت اور اس کی قرابت کا خیال کرو۔ یہ آیت معدت مفسرین کے نزدیک کئی جہت رکھتی ہے اور ان جہتوں سے مفسرین نے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کی جس طرح تربیت فرمائی ہے، یہ چیز آج کی اس مجلس میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہی زیادہ اہم ہے کہ یہ بات بتائی جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کی تربیت کس طرح فرمائی ہے۔ ایک ایسا پیغمبر جس کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر موجود ہو، ایک ایسا عظیم رسول جس رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہر شخص اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہو، ایک ایسا پیغمبر جو خدا کا آخری پیغمبر ہو، ایک ایسا رسول جس رسول کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہو، اس رسول کے صحابہ اس رسول کی کیسی تعظیم کرتے رہے، اس رسول کی بارگاہ میں صحابہ کے بیٹھنے کا طریقہ کیا رہا، اس رسول کی بارگاہ میں صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے، کس طرح اس رسول کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنے والا ان واقعات سے بے خبر نہیں ہے، لیکن ان تمام محبتوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اہل قرابت والوں کے لیے زکوٰۃ جیسے سسٹم کو ان کے لیے قبول نہیں فرمایا۔ تمام بنی ہاشم پر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انبیاء کسی کو اپنے کسی دینار کا وارث نہیں کرتے، انبیاء کسی کو درہم کا وارث نہیں کرتے، وہ اپنی وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں، لہذا جسے علم کی وراثت حاصل ہو وہ خوب اچھی طرح اسے وصول کر لے تاکہ اس کی زندگی میں کام آئے اور دنیا کے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ ان دونوں باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت والوں کے لیے زکوٰۃ کو جائز نہیں ٹھہرایا، اپنے قرابت اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے مال کی وراثت کو جائز نہیں ٹھہرایا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو بنیادی ممانعتوں کے ذریعے سے ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے کہ اگر اس کا الٹا ہوتا، اگر اس کا برعکس ہوتا تو کیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت سے محبت اس درجہ اہل ایمان کے دلوں میں جاگزی ہے کہ اگر زکوٰۃ جیسے سسٹم کو ان کے لیے الگ نہ کیا گیا ہوتا تو دنیا بھر کے اہل محبت کی ساری محبتیں اور ان کا سارا خراج اہل قرابت کو حاصل ہو جاتا اور دنیا کے ایسے لوگ محروم ہو جاتے زکوٰۃ سے جو واقعی زکوٰۃ لینے کے لائق تھے، جو واقعی ہمدردی کے لائق تھے، جو واقعی محتاج تھے، جو واقعی فقیر تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت کو بند رکھا کہ میں جس چیز کا مالک ہوں یا انبیاء جن چیزوں کے مالک ہیں ان کے اہل خاندان، ان کے قرابت والے ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے، یہ اپنی وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں۔ انبیاء نے اپنی وراثت میں علم کو چھوڑا اور اس وراثت کو قبول کرنے والے سارے کے سارے وارثین انبیاء ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان میں اہل قرابت بھی ہو سکتے ہیں اور تمام صحابہ بھی ہو سکتے ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام اہل علم ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو قبول کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ممانعتوں سے کتنا عظیم فائدہ پہنچایا ہے اپنی امت کو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جس طرح آپ کی تمام امت کو گھیرے ہوئے ہے،
تمام امت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ممانعتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنے اہل قرابت کا خیال نہیں تھا، اپنی پوری امت کا خیال تھا، تمام اہل ایمان کا خیال تھا، تمام ضرورت مندوں کا خیال تھا، تمام یتیموں کا خیال تھا، تمام غریبوں بیواؤں کا خیال تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کو عام رکھا ہے اور اپنے قرابت داروں کے لیے ممانعتیں ارشاد فرمائی ہیں، تاکہ دنیا والے جو میرے اہل قرابت سے محبت کرتے ہیں، یہ سارے کی ساری محبتیں ایک نقطے پر نہ اکٹھا ہو جائیں کہ یہ صرف میری قرابت داروں کی ضرورتیں پوری کرتے نظر آئیں، بلکہ یہ ہر صاحب ایمان یتیم کی ضرورت پوری کرتے نظر آئیں، ہر صاحب ایمان غریب کی ضرورت پوری کرتے نظر آئیں، ہر صاحب ایمان ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے نظر آئیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اہل قرابت سے محبت حاصل ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم حاصل کی ہے، علم پائی ہے، اور جس نے علم کی وراثت پالی واقعی وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی محبتیں اپنے دلوں میں بسائی جائیں، اس کی عظمت کا خراج اسے پیش کیا جائے۔ اور اس وراثت کو سب سے پہلے جن ذاتوں نے قبول کیا ہے، جن لوگوں نے قبول کیا ہے، انہیں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی حمایت کے لیے اللہ نے جو منتخب بندے پیدا کیے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ قرآن مقدس میں جن کی عظمتوں کے قصے بیان کیے گئے، احادیث رسول میں جن کی عظمتیں بڑی تفصیل سے بیان کی گئیں، اور ان کی بارگاہ ان کے لیے کہا گیا کہ میرے کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط جملہ تمہاری زبان سے نہ نکلے، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو تم گالی گلوچ نہ کرو، ان کی شان میں معمولی سا لفظ بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی بنیادیں مستحکم کی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے نظر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سفر و حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی کتابت کی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ محفوظ کر رکھا ہے، اور احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن اصلی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، ان میں بڑی خدمات ہیں ان صحابہ کی، ان صحابہ کے اندر اہل بیت اطہار بھی ہیں، ان صحابہ کے اندر دور دراز کے لوگ بھی ہیں، لیکن اگر وہ صحابی ہے تو اس کی صحابیت کے ثابت ہونے کے بعد اس کی امانت کی جانچ نہ کی جائے گی، اس کی ثقافت کی جانچ نہ کی جائے گی، اس کی دیانت کی جانچ نہ کی جائے گی۔ اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ اگر کسی تابعی کی تابعیت ثابت ہو جائے تب بھی اس کی ثقافت کی جانچ کی جائے گی، اس کی عدالت کو جانچا جائے گا، اس کے اعتماد کو جانچا جائے گا، اس کے استناد کا جب تک پتہ نہیں لگا لیا جاتا اس کی روایت کو قابل قبول نہ مانا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی صحابیت ثابت ہو جائے، کسی شخص کی صحابیت متحقق ہو جائے تو صحابیت کے تحقق کے بعد، صحابیت کے ثبوت کے بعد اس کی عدالت نہ جانچی جائے گی، اس کی ثقافت کی جانچ نہ کی جائے گی، اس کی عدالت کا امتحان نہ لیا جائے گا، کیونکہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آتا ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کی روشنی میں اگر اس راوی کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا تو اب اس کی عدالت متحقق ہو گئی، اس کی ثقافت قابل بھروسہ ہو گئی۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی خدمات کو یاد کریں۔ قرآن عظیم اتر رہا ہے، صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم پڑھنا سکھا رہے ہیں، انہیں پڑھا رہے ہیں، قرآن عظیم حفظ کیا جا رہا ہے، انہیں لکھنا سکھا رہے ہیں، قرآن عظیم لکھا جا رہا ہے۔ منتخب صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں جس طرح تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں تم بعین ہی اسی طرح قرآن کو لکھ لو۔ انہی کاتبین وحی میں ہم سب کے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اتنا عظیم منصب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ صحابیت کے ساتھ ان کی ثقافت بھی مسلم ہو گئی، ان کی امانت بھی مسلم ہو گئی، ان کا مرتبہ بھی مسلم ہو گیا کہ اتنی عظیم اور اتنے نازک درجے پر، اتنے نازک منصب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فائز کیا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں
دین کی رہبری کا کوئی بھی طریقہ رائج کرنا ہے، دین کی راہ کو چننا ہے، تو اس راہ کے لیے جو چیز راہبر کا کام کرے گی، اس راہ کے لیے جو چیز چراغ کا کام کرے گی، اس راہ کے لیے جو چیز روشنی کا کام کرے گی، وہ روشنی کون ہے؟ وہ روشنی صحابہ کی ہے، وہ روشنی صحابہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص صحبت نشینوں کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی جان بھی قربان کی ہے اور اپنا مال بھی قربان کیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی مضمون کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کون نہیں جانتا؟ یہ حدیث کتنی مشہور ہے، اصحابی کالنجوم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ستاروں کی مانند کیوں کہا گیا؟ ستارے کیا کام دیا کرتے ہیں؟ ستاروں کی ضرورت کیوں ہے؟ آج تو دنیا نے ہزارہ چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ انہیں راستوں کے لیے، منزلوں کا پتہ جاننے کے لیے کسی ستارے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کل کی دنیا کو آپ دیکھیں، جہاں یہ روشنیاں نہیں تھیں، یہ آلات نہیں تھی، یہ مشینری نہیں تھی، یہ سب کچھ نہیں تھا، اس وقت زمین تھی، آسمان تھا، ستارے تھے، ندی تھے، نالے تھے، نئی خوبصورت سڑکیں تھیں، اور نہ ہی راستوں کا پتہ بتانے والے آلات موجود تھے۔ ایسے میں اگر کسی مسافر کو کوئی سنسان سڑک چلنی ہو، کوئی کسی منزل تک پہنچنا ہو، کوئی سفر کرنا ہو، تو ایسوں کے لیے ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو ستاروں کی چالیں جاننے والا ہوتا تھا، جو ستاروں کی چالیں دیکھ کر پہچان جایا کرتا تھا کہ اب یہ قافلہ کس سمت جا رہا ہے یا ہمیں کس سمت جانا ہے۔ ایسے موقع پر ستاروں کی چالوں کی بڑی ضرورت پڑتی تھی۔ ستاروں کی چالیں دیکھ کر، ان کی روشنی کا پتہ دیکھ کر، روشنی کا انداز دیکھ کر اس بات کا پتہ لگایا جاتا تھا کہ ہمارا یہ قافلہ صحیح سمت جا رہا ہے یا غلط سمت جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو سمندری سفر کرنا ہو، ایسے سفر میں تو اور زیادہ اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم اپنی کشتی کدھر لے کر جائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جدھر سے چلے ہیں ہماری یہ کشتی گھوم کر ادھر ہی چلی آئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سمندری سفر کا یہ ہولناک سفر ہمارے لیے ناکارہ ثابت ہو جائے، بیکار ثابت ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے ایک ایسی مضبوط کشتی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے جو مضبوط ہو ہر اعتبار سے، جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور جس کشتی پر بیٹھنے والے کو اس بات کا یقین ہو کہ میں ستاروں کی چالیں دیکھ کر ساحل نجات تک پہنچ جاؤں گا، اس منزل تک پہنچ جاؤں گا جس منزل کو مجھے پہنچنا ہے۔ اب بغیر کسی تمثیل کے آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری مثال اور میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور رہا وہ غرقاب ہو گیا۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بات مانو گے، جس کی پیروی کرو گے، جس کا اتباع کرو گے، راہ مستقیم پر قائم رہو گے۔ ان دو حدیثوں کے مضمون کو بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی شعری فنکاری کے ساتھ امام اہل سنت نے استعمال فرمایا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دوسری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دولہا ہیں، کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی صحابہ سے کسی چندے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو طاقت دینے کے لیے یا لشکر اسلام کی ضرورت کے لیے جب بھی ضرورت پیش آئی ہے، آپ نے صحابہ کے سامنے عام چندے کا اعلان فرمایا ہے۔ جب بھی جنگوں میں شرکت کی بات آئی ہے چندہ ہوا ہے، کسی غریب کی مدد کی بات آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور جب اعلان ہوا ہے، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے جس کے پاس جتنا ہوتا تھا اس سے زیادہ وہ لانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب بھی اعلان ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ نے جان کی قربانی پیش کی ہے، جنگوں میں شرکت کی ہے، صحابہ نے مال کی قربانی پیش کی ہے۔ ان کی ایثار، ان کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن مقدس کی آیتوں میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ تو کیا ہے، لیکن کبھی اپنے لیے کسی چندے کا اعلان نہیں فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کسی چندے کا اعلان نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھروں میں ایک ہفتے تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
ہوں دنیا کا وہ کون سا شہنشاہ ہوگا جس کا گھر اس درجے کا ہوگا، دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہوگا، وہ کون سا مقتدی ہوگا جس کے گھر کا یہ حال ہوگا۔ واقعی اگر وہ اشارہ بھی کر دیں تو ان کے گھروں میں وہ بنے گا جو کسی گھر میں نہ بن سکے گا، ان کے گھر کے دسترخوان پر ایسی قیمتی چیزیں آئیں گی جو کسی اور جگہ نہ آ سکیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تربیت کس انداز سے فرمائی ہے، تربیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر اور شکر کی راہ پر گزر رہی تھی، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کی تربیت بھی فرما رہے تھے، اپنے صحابہ کی تربیت بھی کر رہے تھے کہ تمہیں بھی صبر کرنا ہے، تمہیں بھی شکر کرنا ہے۔ یہ اللہ جو نعمتیں عطا فرمائے اس کے لیے زبان شکر کھولو، اور اللہ اگر تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے تو صبر کرو، صبر بھی تمہاری زندگی کو عروج دے گا۔ جس طرح شکر تمہیں اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، ایسے صبر تمہیں عروج عطا فرمائے گا، تمہیں ترقی دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تربیت اس طرح فرمائی ہے۔ اگر اس طرح تربیت نہ دی جاتی، ان کے لیے عام چھوٹ ہوتی کہ کوئی بھی انہیں کچھ بھی نواز سکتا ہے، کوئی بھی انہیں کچھ بھی دے سکتا ہے، کتنوں زیادہ مال سے انہیں مالا مال کر سکتا ہے، تو تمام تر اہل محبت کی ساری توجہ انہی کی طرف ہوتی اور دیگر لوگ چھوٹ جاتے جنہیں ضرورت تھی مال کی، جنہیں ضرورت تھی توجہ کی، جنہیں ضرورت تھی اس محبت کی جس کے وہ محتاج تھے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل قرابت کے لیے کبھی بھی عام چندے کا اعلان نہیں فرمایا، کبھی بھی ان کے لیے کسی مدد کی گہار نہیں لگائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے بیانات آپ دیکھیں گے، ان بیانات میں یہ چیز آپ کو قدر مشترک ملے گی۔ اہل بیت اطہار کے بیانات آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حال جاننا چاہا ہے، جب اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ تو ہماری آخرت میں ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، آپ تو ہمارے بابا جان ہیں، آپ تو ہمارے نانا جان ہیں، آپ تو ہمارے گھر کے سرپرست ہیں، آپ تو آخرت میں ہمیں اللہ کے عذاب سے ضرور بچائیں گے، آپ تو ہماری مغفرت ضرور کروائیں گے، آپ ہماری دنیا کے لیے بھی کفایت کریں گے اور ہماری آخرت کے لیے بھی کفایت کریں گے۔ لیکن دو واقعات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام لے کر ایک مرتبہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی تھی اور اس چوری میں اس کا نام آیا تھا۔ لوگ سفارش لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تھے۔ حاضر ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، سفارش کی گئی تھی، یا رسول اللہ یہ بڑے گھر کی ہے، بڑے گھر کی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کے خاندان والوں کی بدنامی ہوگی، یہ بہت بڑی بدنامی کا سبب ہوگا یہ واقعات۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام شریعت دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے، اس نظام شریعت میں اپنوں کی غیروں کا کوئی امتیاز نہیں ہوگا، جو قانون دوسروں کے لیے ہوگا وہی میرے اہل قرابت کے لیے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا کوئی غلطی کرے تو اسے نہ معاف کیا جائے اور میرا گھر والا کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اور دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو یاد ہوگی، حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت کے مناظر اور آخرت میں نجات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کون نہیں اعتماد کرتا؟ کون اہل ایمان اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو جاہ و جلال اور جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا حق دیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوبیت ہے وہ آخرت میں دیکھنے لائق ہوگی، ہر کوئی ان کا خطبہ پڑھ رہا ہوگا۔ ایسا عظیم رسول آخرت میں اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما ہوگا۔ کون نہیں جانتا کتنا عظیم مقام اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کے باوجود اگر بھروسہ دلا دیا جاتا اپنے گھر والوں کو کہ میں اس وقت آخرت کا بادشاہ ہوں گا، میں اس وقت آخرت میں بڑے پاور میں ہوں گا، میں آخرت میں بڑی طاقت کا مالک ہوں گا، میں ہر ایک کی سفارش کروں گا، اگر یہ بھروسہ اپنے گھر والوں کو دلا دیا جاتا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج دیکھتے ہوں گے آپ ایسے لوگوں کو جن کے گھر کا کوئی شخص کسی بڑی پوسٹ پر ہوتا ہے، کوئی شخص ہے اس کے گھر کا کوئی بڑا آدمی کسی بڑی پوسٹ پر ہے، کسی سرکاری پوسٹ پر ہے، اس کے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں بار بار اس کا نام لیتے ہیں، بار بار غلطیاں کرتے ہیں، بار بار کسی کے سامنے روب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا باپ فلاں ہے، میرے چچا پولیس میں ہیں، میں کمشنر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے ذریعے سے پولیس پر دباؤ بناتے ہیں،
اپنے دوستوں پر دباؤ بناتے ہیں اور روب کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر میری گاڑی دنیا میں کہیں پھنستی ہے تو وہ میرا چچا مجھے بچا لے گا، میرے بابا جان مجھے بچا لیں گے، میرے ماموں مجھے بچا لیں گے، میرا فلاں رشتہ دار مجھے بچا لے گا۔ اعتماد ہر شخص کو ہوتا ہے جو دنیا میں جیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور کتنی پیاری ہیں، یہ بیان سے باہر ہے، ام المومنین سے کہا کہ تم اپنی آخرت کے ذمہ دار ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخرت کے ذمہ دار اسی لیے کہا گیا تاکہ وہ اپنی نمازوں کی قضا نہ کریں، تاکہ وہ عبادات میں کمزور نہ ہوں، تاکہ وہ شریعت پر عمل کرنے میں سست رو نہ ہو۔ اور ایک ضابطہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفسیاتی طور پر دنیا کے تمام قائدین کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر تمہیں قیادت دے دی جائے تو اپنے بچوں کو اپنی قیادت کے نام پر بہت زیادہ نجات کا بھروسہ نہیں دلانا، انہیں جینے دینا، انہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا حوصلہ دینا کہ تم اپنی دنیا کے بھی مالک ہو اور تم اپنی آخرت کے بھی مالک ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت یہ وہ دو عظیم محبتیں ہیں۔ آج دنیا صحابہ کی شان میں ایسے لوگ جن کی اپنی کوئی معمولی سی بھی حیثیت دنیا میں نہیں ہے، ایسے جعلی اور ماڈرن صوفیہ جن کا تصوف تھرماکول کی سبزی کے برابر بھی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم صحابہ جن کی عظمت قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شان میں معمولی سی لب کشائی کو جرم قرار دیا ہے، ایسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں، نام لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط جملے بولے جاتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی صحابیت مسلم ہے تو قرآن کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں کوئی شخص ان کی بارگاہ میں اگر کوئی غلط جملہ بولتا ہے تو وہ یقیناً گمراہی کے دلدل تک پہنچ جاتا ہے، یقیناً وہ راہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کا قبلہ درست کرے، اپنی سوچ کا قبلہ درست کرے۔ ماڈرن صوفیہ جنہوں نے نئے متنازع موضوعات کو اپنے کرائے کے ٹٹوؤں سے لکھوا کر دنیا میں گنگا جمنی تہذیب کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں ان کی ایک طرف کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ کسی کو برا نہ کہا جائے، ایک طرف کی ان کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہر ایک سے میل جول رکھا جائے، ایک طرف ان کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ہر ایک کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، ہر ایک کی ضیافت کی جائے، ہر ایک کی دریوزہ گری کی جائے، ہر ایک کو خوش رکھا جائے۔ اور دوسری طرف جب متنازع موضوعات پر ان کی کتابیں منظر عام پر آتی ہیں تو ان کتابوں کا رد کرنے والوں کی جو خبر لیتے ہیں، جس بری طرح انہیں گالی گلوچ کیا جاتا ہے، جس طرح انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح انہیں غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے، اگر واقعی ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ ہر کسی کو وہ اپنا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ شخص بھی تو آپ کے لیے قابل تعظیم ہونا چاہیے، عزیز ہونا چاہیے، جو علمی انداز میں آپ کے موضوعات کا رد کرتا ہے، آپ کے نظریے کا رد کرتا ہے۔ ہم قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ناموس صحابہ کی دفاع کی کوشش کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم ایسوں کا دفاع نہیں کرتے جن کا ایمان مشتبہ ہے، ہم ایسوں کا دفاع نہیں کرتے جو کفر کی دلدل تک پہنچ چکے ہیں، ہم ایسوں کا دفاع نہیں کرتے جو گمراہیت تک پہنچ چکے ہیں، ہم ایسوں کا دفاع کرتے ہیں جن کی عظمت پر قرآن شہادت پیش کر رہا ہے، ہم ایسوں کا دفاع کرتے ہیں جن کی محبت ہمارے ایمان کو تازگی دیتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، قرآن مقدس کی آیتوں نے صحابہ کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے، ان کی جو صفات محمودہ قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہیں کہ دل کے اندر ایمان رچا بسا ہے، یہ اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں جیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ اللہ سے ویسے ڈرتے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں رضائے الہی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ یہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، یہ ضابطہ ہے اور اسی فلسفے کو قبول کرنا چاہیے کہ ہماری محبت کسی سے ہے تو اللہ کے لیے، اگر اللہ اس محبت سے راضی ہے تو ہمارا دل کھلا ہوا ہے، اور اگر اللہ اس محبت سے خوش نہیں ہے تو ہم اپنے دل کو تنگ رکھتے ہیں۔ ہماری یہ تنگ دلی انشاءاللہ ہمیں دنیا میں عزت بھی دے گی اور آخرت میں کامیابی دے گی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنی کہی ہوئی باتوں کے حوالے سے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو باتیں
میں نے کہنے کی کوشش کی ہے ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں میں اشارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا شاید اس تک آپ نہ پہنچ سکیں، مجھے اور بہتر طرح آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت سے محبت اور صحابہ کی ناموس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا فرض ہے، ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس شعر کو یاد رکھیں، زندگی بھر یاد رکھیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔